Afwan ya Ustaz. Tolong dibuka cadarnya karena supaya tahu kita bacaannya. Sudah dibuat aturan secara nasional. Kalau tidak mau buka langsung didiskualifikasi. Tidak ada bila benar? Tidak lah. Nizam, ada nizam. Kasih Pak Ustaz. اللقات فوق الرقاب نادوا بتحرير الفتاة وألفوا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں رانا شکیل الرحمان، پروگرام معافی نامہ کے ساتھ. آج کا جو پروگرام ہے وہ میری ٹیچر کے نام ہے، اور جو اس پروگرام کے رائٹر ہیں وہ میری ٹیچر ہے. سورۃ الضحیٰ کا ایک ترجمہ ہے، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. میرا آج کا ٹاپک ہے حجاب محافظ نسوائے خواتین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو، کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو. اسلام نے مرد اور عورت کے فطری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے دائرہ کار متعین کیے ہیں. عورت کو گھر کی ملکہ قرار دیتے ہوئے اسے آنے والی نسلوں کی تربیت جیسی اہم ذمہ داری سونپی ہے، تو ذریعہ معاش اور دیگر بیرونی معاملات کا ذمہ دار مرد کو قرار دیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی عورت کو ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دیتے ہوئے حجاب میں رہنے کا حکم دیا، تاکہ انسان کے ازلی دشمن شیطان اور اس کے چیلوں کی ہوسناک نگاہیں اس کی پاکیزگی کو میلا نہ کر سکیں. ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ صرف خواتین کو ہی پردے میں رہنا چاہیے، جبکہ پردہ ہر عورت اور مرد پر لازم ہے. مردوں کو حکم ہے کہ اپنا جسم ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپائیں، اور آنکھ کا پردہ. عورت کا پردہ چاہے برقع، عبایا یا چادر اوڑھ کر پورے سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم ڈھانپنا چاہیے. نوٹ کیجئے گا، پردے کا پہلا حکم 5 ہجری میں آیا. نزول کی دوسری وجہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خواہش تھی کہ جب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کو پردے کا حکم فرمائیں تو کیا ہی اچھا ہے. بخاری شریف. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی. پردے کے لیے پہلے حکم پر مشتمل حکم آیت حجاب کہلاتی ہے، کہ پردے کے لیے پہلے حکم پر مشتمل حکم آیت حجاب کہلاتی ہے. اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہی نازل فرمائی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر اپنی چادروں کے پہلو لٹکا لیا کریں. یہ امر ان کے لیے موجب شناخت امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو دکھ نہ دے گا. اس حکم کے فوراً بعد تمام ازواج محترمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کے گھروں میں پردے لٹک گئے. عورتوں کے پردے سے متعلق 7 آیات مبارکہ نازل ہوئی، جن میں 4 سورۃ الحزاب اور 3 سورۃ النور میں شامل ہیں. اس کے علاوہ 70 سے زائد احادیث مبارکہ میں عورتوں کے پردے سے متعلق حکام اور تفصیل بیان کی گئی ہیں. انسان اشرف المخلوق ہے
اور پردے کا مقصد اس کے اس شرف انسانی کی حفاظت کرتے ہوئے اسے حیوانی طرز زندگی، آزاد مخلوط معاشرے، جنسی آوارگی، شہوت پرستی، بدکاری، بے حیائی سے تحفظ دے کر پاکیزہ ماحول فراہم کیا ہے اور کرنا ہے۔ عورت اور مرد گاڑی کے دو پہیے ہیں، لہٰذا عورتوں اور مردوں کے اعلیٰ اخلاق اور شخصی عزت و احترام کو مکمل طور پر محفوظ کر دیا جائے تاکہ دونوں شرعی احکام کی روشنی میں پاکیزہ خاندان کی بنیاد رکھ سکیں۔ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کی حدود مقرر کر دی ہیں۔ گھر، خاندان، عزیز و قارب اور ہمسایوں کے درمیان ایک مضبوط، پرامن اور مضبوط نظام کی بنیاد رکھ دی جائے جس سے ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ سکے، جہاں ایک دوسرے کا احترام و عزت، نفس اور حقوق و فرائض کی بجا آوری بہتر طریقے سے ممکن ہو۔ اس کے برعکس جب کسی معاشرے میں بے پردگی عام ہو جائے تو وہ بنیادی انسانی اوصاف سے عاری ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں عزت و عصمت، تقدس و حرمت اور شرم و حیا کی حفاظت ممکن نہیں رہتی۔ بے پردگی کی ابتدا نظروں کے بے حجابانہ استعمال سے ہوتی ہے۔ در حقیقت مرد اور عورت کے ناجائز تعلق کا پہلا تیر نظر ہی ہے، اس لیے حدیث مبارکہ میں اسے نظر کا زنا کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ چنانچہ پاک دامنی کی پہلی شرط نظر کی حفاظت ہے اور نظر کی حفاظت کے فوراً بعد شرم گاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ پردہ عورت کو قوت ایمانی، خود اعتمادی اور تحفظ فراہم کر کے اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فرما بردار اور اطاعت گزار بناتا ہے۔ پردہ بدکاری، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، فتنہ فساد اور شیطان کی سازشوں کے خلاف جہاد کا نام ہے۔ ناظرین یہاں پہ ذرا توجہ کیجیے گا۔ پردہ دلوں کی طہارت، شرم و حیا کی علامت، شرافت کی نشانی اور عفت و عصمت کے تحفظ کا عینی حصار اور محفوظ قلعہ ہے۔ پردہ خواتین کی شان، مومن عورت کی آن، مذہب و ثقافت کی پہچان، تحفظ و پاکیزگی کا مظہر اور بے حیائی کے خلاف مضبوط ڈھال ہے۔ پردہ عورت کے حسن و نزاکت و شرافت، فخر و امتیاز، شرم و حیا، شائستگی و وقار اور عزت و ناموس کا محافظ ہے۔ پردہ عورت کو معاشرے میں وہ باعزت مقام بخشتا ہے جس کی وہ مستحق ہے۔ پردہ ہمارا دینی و سماجی شعار ہے جو عورت و مرد اور معاشرے کو نیکیوں کی جانب راغب کرنے، برائیوں سے بچانے، شیطان کے مکریب و فریب اور فتنہ فساد سے محفوظ رکھنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ پاکستان میں مغرب کی مصنوعی چاق و چوبند سے مرغوب ایک مخصوص طبقہ آزادی نسواں اور روشن خیالی کے نام پر اسلامی احکامات خصوصاً پردے کو فرسودہ قرار دیتے ہوئے اسے طنز و تحقیر کا نشانہ بنایا گیا اور ذرائع ابلاغ نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ لیکن اس سب کے باوجود پاکستانی خواتین باحیا بھی ہیں اور با کردار بھی ہیں اور انہیں دینی حکامات، قومی وقار اور اپنے تشخص کا پورا خیال ہے۔ اور جوں شعور اور آگاہی میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستانی خواتین میں پردے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، میری بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے دنوں انڈونیشین لڑکی نے 30 ملین انڈونیشین روپے ٹھکرا کر نقاب اتارنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ میں اپنے ناظرین کو اس کی ویڈیو دکھا رہا ہوں جو میرے پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ کون ہے وہ بہادر بچی؟ وہاں کے مقامی دیندار لوگوں نے بتایا
کہ اس بہن کا نام میسرہ ہے اور یہ کہ یہ امام سعود انسٹیٹیوٹ مدان شہر انڈونیشیا کی اسٹوڈنٹ ہے جو شریعہ فیکلٹی کی لیول 2 میں پڑھ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مقابلے کی پہلی پوزیشن کا انعام 30 ملین انڈونیشیا روپے رکھا گیا تھا، جو سعودی کرنسی کے حساب سے 10,000 ریال بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس واقعے کے عجیب منظر تھے اور یہ کہ ویڈیو ایک دن میں عجیب و غریب انداز میں پھیلتی گئی۔ پوری امت مسلمہ اس کی غیرت اور حیرت میں پڑ گئی۔ امت مسلمہ سوتی ہے پر مرتی نہیں۔ ایک ہفتہ گزر چکا ہے، یہ بچی اب تک لوگوں سے مسلح مبارکہ کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ ایک کال بند ہوتی ہے تو دوسری کال آ جاتی ہے۔ مجبوراً اس نے اپنا موبائل فون بند کر دیا۔ ہر شخص اس کی تائید اور مدد کرنا چاہتا ہے۔ بالآخر مقابلہ کروانے والی کمیٹی نے اس بچی سے معذرت کر لی۔ لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا کہ ججز نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اگر کمیٹی والوں کو اطمینان نہیں تھا تو وہ خواتین ججز کے ذریعے اپنی تسلی کروا سکتے تھے۔ سبحان اللہ، اب اس بچی کو اس انعام سے کئی گنا زیادہ گفٹ مل چکے ہیں۔ شاید کہ مقابلے میں پہلی پوزیشن نہیں لے پاتی، لیکن 30 ملین سے کہیں زیادہ اسے مل گئے ہیں۔ بے شک حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ رزق دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور دنیا کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ حکیم العلیم ہے۔ یہ عقیدے کا حصہ اور یقینی امر ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ پس سچ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس کا بہترین بدلہ نصیب فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ معافی نامہ، میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، کسی کی دل شکنی دل آزاری ہوئی ہو تو آپ کا میزبان رانا شکیل الرحمان آپ سے معافی کا طلبگار ہے۔ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اپنے گھر کا، اپنے محلے کا، اپنے شہر کا اور اپنے خوبصورت پیارے پاکستان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔